بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں صمیم قلب کے ساتھ عید زہرہ سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تبرکاً ہم نے 2 آیات کی تلاوت کی ہے جن کا تعلق سورہ نجم سے۔ ہم نے آیت نمبر 43 اور 44 کو پڑھا ہے آپ کے سامنے، لیکن میں ترجمہ آپ کو 39 سے سنا دوں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ چاہے وہ ایام عزا کے اعتبار سے آپ اس آیت کو سماعت فرمائیے یا جشن عید زہرہ کے اعتبار سے سماعت فرمائیے، سبحان اللہ، وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ اس کی جو کوششیں ہیں وہ جلد اللہ کی بارگاہ میں دیکھ لی جائیں گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اور پھر غور فرمائیے گا، آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا ابھی ہم 2 مہینے 8 دن تک گریا کر رہے تھے اور آج کے دن ہم خوشی منا رہے ہیں۔ ذرا اس آیت کو سماعت فرمائیے گا، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی خدا ہے جو تمہیں ہنساتا بھی ہے اور وہی خدا ہے جو تمہیں رلاتا بھی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ہے جو تمہیں مارتا ہے اور وہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے۔ دین میں نہ صرف فقط رونا ہے اور نہ دین میں فقط ہنسنا ہے، دین میں موقع سے رونا بھی ہے اور موقع سے ہنسنا بھی ہے۔ لیکن 2 مہینے 8 دن تک آپ مسلسل ذکر اہل بیت عصمت و طہارت سماعت فرما رہے تھے، لیکن آج بھی وہ جو ذکر ہے اس میں انداز کاملاً مختلف ہے۔ روز جو غم و حزن کی کیفیت ہوتی تھی آج وہ خوشی اور مسرت میں بدل چکی ہے۔ تو یہ سوال بھی ایک پیدا ہوتا ہے اور اس پہ بعض احباب سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ جو اتنے غم کو منا رہے تھے اور اچانک اتنی خوشی منانا انہوں نے شروع کر دی۔ تو دیکھیں، ظاہر ہے کہ کل تک آپ مجالس کے لیے چاہے اپنے گھر ہی میں صحیح سیاہ لباس پہن رہے تھے، آج ہمارے لباسوں کا رنگ بدل چکا ہے۔ اب کوئی اس منظر کو دیکھے اور پس منظر کو نہ جانتا ہو تو یقیناً اسے حیرت ہوگی بے شک کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ کل تک جو اتنے مغموم تھے اور اپنے سر اور چہرے کو پیٹ رہے تھے، آج دفتن ایسا کیا ہو گیا کہ خوشی سے نہال ہے۔ اور ایک فقرے میں عرض کر دوں تو اس انقلاب کو تسلیم و اتباع کہتے ہیں۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا نہ کوئی غم اپنا ہے نہ اپنی کوئی خوشی اپنی ہے۔ جو اہل بیت کا غم ہے وہی ہمارا غم ہے، جو اہل بیت کی خوشی ہے وہی ہماری خوشی ہے۔ یہ اس تسلیم و اتباع کو ظاہر کرتا ہے کہ چند لمحوں میں کیفیت انسان کی ایسے بدل جاتی ہے کہ جو اب تک اس شدت کے ساتھ گریا کر رہا تھا وہی اہل بیت کی خوشی میں ایسا خوش ہو جاتا ہے کہ فرط مودت سے جھوم رہا ہوتا ہے۔ اور یہ محض فقط ہماری ظاہری کیفیت و ماہیت کا بدل جانا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ فقط ظاہر میں لباس کا رنگ بدل دیا ہم نے، یہ دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ فقط ظاہر کا بدل جانا نہیں ہے، یہ اطاعت اہل بیت کے جذبے میں ڈوب جانا ہے۔ کل تک ہمارے مولا اور آقا محزون تھے، ہم ان کے اتباع میں گریا کر رہے تھے، آج ہمارے ائمہ کے چہروں پر مسکراہٹ ہے تو ہر مومن کا چہرہ ہنستے ہوئے رشک گلاب بنا ہوا ہے۔ جیسے رسول اللہ کا چہرہ اقدس اس عید کو 9 ربیع الاول کی عید کو یاد کر کے رسول اللہ کا چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ میں حدیث سنا دیتا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں، حضور مسکرانے لگتے تھے اس دن کو یاد کر کے۔ کافی ساری مناسبتیں خاص طور پر میسیجز وغیرہ میں مثلاً عناوین کے تحت مومنین کو فارورڈ کی جاتی ہیں، مثلا عید زہرہ ہے، عید شجاع ہے، پھر تاج پوشی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ لیکن دیکھیے اصل جو ہے نا وہ عید زہرہ اور عید شجاع ہے، یعنی ایک بہت بڑے دشمن خدا کی موت کا دن ہے، اور اگر اس روایت کے اعتبار سے کہ اس دن موت کا دن ہے، ایک تو یہ روایت بھی موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ان روایات کو مان لیا جائے کہ جو باقی تاریخوں میں موجود ہے کہ مثلا ذی الحج میں وہ واقعہ ہوا اور 26 ذی الحج کو حملہ ہوا اور 29 ذی الحج کو قتل کر دیا گیا، یعنی وہ دنیا سے چلا گیا، تو پھر 9 ربیع الاول کو وہ خوشی منانے کی جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ 29 ذی الحج کے بعد فوراً چاند رات محرم کی آ جاتی ہے اور پھر خوشی اس وقت منائی نہیں جا سکتی، لہٰذا ہمارے بزرگوں نے اہتمام کیا کہ جو ہی ایام عزا ختم ہو تو وہ جو پینڈنگ خوشی ہے اسے 9 ربیع الاول عید زہرہ کے نام سے منا لیا جائے۔ اس میں یہ جو عنوان بعد میں آ گیا کہ تاج پوشی امام زمان علیہ السلام، اسے آپ کہنے کو کہہ دیجئے، کہہ لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس عنوان کی وجہ سے جو اصل عنوان ہے وہ رہ جائے۔ اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں، اس لیے کہ آج کل بس پھر اس عنوان ہی کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے، ورنہ ویسے تاج پوشی یعنی مثلا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت 21 رمضان المبارک، تو ہم 22 رمضان کو کوئی امام حسن کی تاج پوشی نہیں مناتے، یا 10 محرم الحرام امام حسین السلام کی شہادت تو 11 محرم کو کوئی تاج پوشی امام زین العابدین السلام کا کوئی تصور نہیں ہے، 25 محرم امام زین العابدین السلام کی شہادت تو 26 محرم کو کوئی امام محمد باقر علیہ السلام کی تاج پوشی کا تصور نہیں ہے۔ لہذا یہ امام علیہ السلام تو ویسے امام ہے، عالمین کے امام ہے، ما کان و ما یکون کے امام ہے، تو وہ جو تاج پوشی کا تصور ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے زمانے کے امام کی امامت کا باقاعدہ آغاز اس دن کو اعتبار سے کر لیا جائے، وہ ایک عنوان کے طور پر آپ ذکر کر دیجئے تو بات الگ ہے، لیکن اصل موضوع سے توجہ نہ ہٹنے پائے، یہ بات ذہن میں رہی ہے۔ یہ کلپ سن رہا تھا، میرے پاس موبائل میں موجود بھی ہے، اور بہت بڑے استاد ہیں وہ،
औज़ल याकूब के बहुत बड़े उस्ताद हैं, उनका ऑडियो क्लिप मेरे पास, वो ये कह रहे थे कि अगर कोई से फकत ताजपोशी इमाम ज़माना के नाम से मनाए और बाकी अनावीन को छुपाने की कोशिश करे तो इससे बड़ी खयानत नहीं हो सकती दीन अहले बैत अतहार के साथ। यानी कि आप असल मामले को छुपाना चाहें, वो फिर वो कहते हैं अगर तकैया है और आप खुल के नहीं कह सकते तो फिर किसी बात को ना कहें, खामखा ताजपोशी का उन्वान लाकर वो जो असल खुशी का मामला है उसे कमरंग ना करें। और बहरहाल चूंकि ताजपोशी का एक उन्वान और फिर तबर्रा का भी उन्वान, इसलिए कि ईद गदीर ईद विलायत है और ईद ज़हरा ईद बराअत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद। मैं जिस ऑडियो क्लिप की बात कर रहा था वो आयतुल्लाह अहमदी का है, कि जो आयतुल्लाह उज़्मा मिर्जा जवाद तबरेज़ी अल्लाह मकामहु उनके भी शागिर्द रह चुके हैं और आयतुल्लाह वहीद खुरासानी हफ़ज़ुल्लाह के भी शागिर्द हैं। बड़ा अहम मकाम है उनका मराजे की निगाह में और हयत इस्तिफ्ता में भी शामिल है। उनका जो क्लिप था वो मैंने आपके सामने, ऑडियो जो क्लिप था फारसी ज़बान में, वो उर्दू में सुना दिया मैंने आपको, वो भी बल्कि उन्होंने तो बड़ी शिद्दत और सख्ती के साथ बात की, मैंने तो बड़ा नर्म लहजे में बात की है, वरना बाज लोगों को और तकलीफ हो जाएगी अगर मैं खुल के बात कर लूंगा तो उन तमाम अनावीन को अगर जमा कर दिया जाए तो हम, इस फकीर ने 4 मिसरे कहे थे कि हैं जबी ईसा की खम मेहदी की अजमत के लिए। हजरत हुज्जती के जिक्र, भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम जमाना के पीछे नमाज पढ़ेंगे ना जी, और ये वो नमाज है कि जिसमें अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने ईसा को पीछे रखा है और महदी को आगे रखा है। तो जब इमाम जमात सजदे में जाते हैं और उनके पीछे मामूम सजदे में जाते हैं तो जहां इमाम का सर होता है वहां मामूम का कदम होता है या नहीं होता? तो है नबी ईसा की खम मेहदी की अजमत के लिए और फातिमा हुज्जत है खुद सरकार हुज्जत के लिए। इसलिए कि हजरत हुज्जत ने फरमाया है कि हम तुम पर अल्लाह की जानिब से हुज्जत है और हमारी जद्दा सैयदा कौनैन हम पर हुज्जत है अल्लाह की तरफ से। है नबी ईसा की खम मेहदी की अजमत के लिए और फातिमा हुज्जत है खुद सरकार हुज्जत के लिए। बज़्म खत्मी मर्तबत में हर तरह के लोग थे, बज़्म खत्मी मर्तबा में दूसरे उन्वान पर आ रहा हूँ, बज़्म खत्मी मर्तबत में हर तरह के लोग थे, कुछ थे इज्जत के लिए तो कुछ थे लानत के लिए। अब मैं ईद ज़हरा की आपको रिवायत सुना दूं सलामुल्लाह अलैहा कि जिस रिवायत में बाकायदा इस ईद का जिक्र मौजूद है तफसील के साथ, और इस रिवायत को इतनी तफसील के साथ शायद पहली मर्तबा में मेंबर से पढ़ रहा हूँ। बिहार अनवार अल्लामा मजलिसी जिल्द नंबर 31 सफ़ा नंबर 120। अहमद इब्न इसहाक, उसका बयान है कि मैं अपने चंद साथियों के साथ पहुंचा मौला इमाम याज़दाहुम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में। मौला के नाम पर एक मिलकर सलवात भेजिएगा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो अहमद इब्न इसहाक ने कहा कि मैं मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा। मौला अपने हर खादिम से कहते थे कि जितना मुमकिन हो सके आज अच्छा लिबास पहनो, और घर में ऊद जलाते ना जो, वो ऊद जलाकर खुशबू का एहतमाम करो। ये आज घर में ये कैफियत होनी चाहिए, और अगर अब तक नहीं है तो फिर ये कैफियत कर लीजिएगा आपके बाकायदा घर में खुशबू का एहतमाम कीजिए और बेहतरीन लिबास पहनिए। तो अहमद इब्न इसहाक कहते हैं मैंने मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला आज कौन सी खुशी का दिन है कि आप इतने खुश हैं और मसरूर मालूम होते हैं? तो मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अय्यु यौमिन अअज़मु हुर्मत इंद अहलिल बैत मिन हाज़ल यौम, कौन सा दिन है कि जो आज के दिन से ज्यादा खुशी का दिन है अहले बैत के लिए। ये इस दिन की अजमत को समझ जाइएगा, शायद हो सकता है बहुत तक ना पहुंचो, खुशी तो मना लेते हो लेकिन इस दिन की अजमत क्या जरा महसूस कीजिएगा। उन्होंने कहा कि इस दिन से ज्यादा कोई हुर्मत के एतबार से अजीम दिन है ही नहीं अहले बैत के लिए। अच्छा, रिवायत चुलानी है, मैं दरमियान से आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। और फिर इमाम हसन अस्करी कहते हैं वलक़द हद्दसनी अबी अलैहिस्सलाम, के मुझसे मेरे बाबा ने रिवायत की है, वही हदीस सिलसिलतुल ज़हाब की तरह। क्या कहने कि मुझसे मेरे बाबा अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने रिवायत किया उस तसलसल के साथ कि अन्ना हुज़ैफ़ा इब्न यमान, के हुज़ैफ़ा यमानी दखल फी मिस्ल हाज़ल यौम, इस दिन यानी ऐसा ही एक दिन था कि वो पहुंचे, और वो कौन सा दिन था वो हदीस में आ गया, वह हुआ तासे कहते हैं 9वां दिन, वह हुआ तासे मिन शहर रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल का 9वां दिन था। हुज़ैफ़ा यमानी पहुंचे किसकी खिदमत में? अला जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंचे हुज़ैफ़ा यमानी। और हुज़ैफ़ा यमानी कहते हैं जैसे मैं वहां पहुंचा तो राई तो सैयदी अमीरुल मोमिनीन, मैंने देखा मौला अमीरुल मोमिनीन भी मौजूद है वहां 9 रबीउल अव्वल को, मा वलदैहि अल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम, अपने बच्चों के साथ हसन और हुसैन, ये याकुलूना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो सब मिलकर यानी रसूलुल्लाह, मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब दायरे के सिद्दीक़ कौनैन तो सब सामने नहीं, जो कि हुज़ैफ़ा यमानी मौजूद है। तो पंजतन पाक में से 4 ही हस्तियां मौजूद हैं और बड़ा बेहतरीन खाना तनावुल फरमा रही हैं। मामूलन अहले बैत जिनके घर में फाक़े होते थे, अली इब्न अबी तालिब सूखी रोटी खाकर गुजारा करते थे, वो अली आज के दिन बहुत अच्छा खाना खा रहे थे। वह हुआ यतबस्समु फी वुजूहिहिम, और उन सब के चेहरों पर मुस्कुराहट थी।
لہذا اگر آج کوئی چہرے پر شکن بھی ہے تو اسے آنے نہ دیجیے گا, اپنی مسرت کا اظہار فرمائے گا اپنے چہرے. وَيَقُولُ لِوَلَدَيَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنَ علیہم السلام, اور حضور اپنے دونوں فرزندوں حسن اور حسین کو یہ کہتے تھے کہ کلا, اے بیٹا حسن حسین کھاؤ, اس کھانے کو کھاؤ, ہنی ان مبارک ہو تمہیں, لَكُمَا بِبَرَكَتِ هَذَا الْيَوْمِ, اس لیے کہ آج کا دن بہت بابرکت ہے. اللہ اکبر. فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي, کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ آج کا دن یہلک اللہ ہلاک کر دے گا فیہ, اس 9 ربیع الاول کے دن, عدو جدکما, اللہ اپنے عدو کو, اپنے دشمن کو اور تمہارے جد کے دشمن کو آج اللہ ہلاک کر دے گا. نہیں, اس سے آگے جملہ اور زیادہ اہم ہے. وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ دُعَاءُ أُمِّكُمَا, اور آج کے دن تمہاری ماں کی دعا کو اللہ قبول کر لے گا. سبحان اللہ. بھائی جس دن دعائے زہرا قبول ہو جائے اس سے بڑا دن کون سا ہو سکتا ہے, میں نہیں سمجھ سکتا. اللہم صلی علی محمد عجل فرجہم. حضور کہتے ہیں کلا تسنیہ کا سیکھا, اے حسن حسین کھاؤ تم. فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي يَقْبَلُ اللَّهُ فِيهِ أَعْمَالَ شِيعَتِكُمَا وَمُحِبِّكُمَا, یقیناً آج کا دن وہ ہے کہ اللہ تمہارے شیعوں کے اعمال بھی قبول کرے گا, تمہارے محبوں کے اعمال بھی قبول کرے گا. اور پھر حسن حسین سے کہ کھاؤ یہ اچھی غذا, کیونکہ فَإِنَّهُ الْيَوْمُ, کیونکہ آج کا دن یہ ہوگا کہ الَّذِي يَنْكَسِرُ فِيهِ شَوْكَتُ مُبْغِضِ جَدِّكُمَا, اس لیے کہ آج کے دن جو دین اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن ہے نا, اس کی شوکت کو اللہ پاش پاش کر دے گا. کہ کلا کھاؤ تم دونوں. فَإِنَّهُ یوم, اس لیے کہ آج کا دن وہ ہے یفقد فیہ فرعون اہل بیتی, امت اہل بیت کے فرعون کو آج موت آ جائے گی. وہ جو حضرت مختار علیہ السلام نے سر بھجوائے تھے عمر سعد کا اور حرملہ کا, جسے دیکھ کر مولا زین العابدین السلام کے چہرے اقدس پر مسکراہٹ آئی تھی اور بیویوں نے سوگ بڑھایا تھا, وہ بھی یقیناً آج کے دن کی مناسبت, اس لیے کہ ربیع الاول ہی کے ابتدائی ایام میں واقعہ پیش آیا تھا. اور ہم 9 ربیع الاول کو اس کی خوشی مناتے ہیں. بعد نے کہا کہ مثلا 6 ربیع الاول یا 7 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو, تو بہرحال 9 ربیع الاول کو خوشی منائی جاتی ہے عید شجاع کے نام سے. وہ یقیناً اپنے مقام پر ہے, لیکن یقین فرمائے گا وہ بھی ثانوی حیثیت رکھتی ہے, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. اور پھر حذیفہ نے تعجب سوال کیا کہ یا رسول اللہ, کیا وہ آپ کی امت میں سے ہوگا جو آپ کی حرمت کو پامال کرے گا؟ اب میں عربی چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں. حضور نے کہا کہ ہاں اے حذیفہ, وہ میری امت میں سے ہے, جبتم من المنافقین, وہ میری امت کے منافقین میں سے ایک جبت ہے. جبت اور طاغوت پہ جو اللہ نے کہا کہ لعنت بھیجنے کے لیے, اور پھر کہا کہ یصد الناس عن سبیل اللہ, یہ وہ ہوگا کہ جو لوگوں پر اللہ کے راستے کو بند کر دے گا, سبیل اللہ سے دور کر دے گا لوگوں کو. وَيُحَرِّفُ كِتَابَهُ, اور وہ اللہ کی کتاب میں تحریف معنوی کر دے گا. وَيُغَيِّرُ سُنَّتِي, میری سنت کو بدل دے گا. وَيَجْتَمِلُ عَلَىٰ إِرْثِ وَلَدِي, اور میرے بچوں کی میراث کو غصب کر لے گا. جو اللہ نے مال ہم اہل بیت کے لیے حلال کیا ہے وہ اسے غصب کر لے گا. پھر کہا وہ میری تکذیب کرے گا, میرے بھائی اور میرے وزیر علی بن ابی طالب کی تکذیب کرے گا. حضور کہتے گئے, حذیفہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, لما لا تدعو ربک, آپ دعا کیوں نہیں کرتے اپنے پروردگار سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, کہ وہ آپ کے دشمن کو آپ کی حیات ہی میں ہلاک کر دے. حضور نے کہا یا حذیفہ لا احب ان اشتری علی قضاء اللہ لما قد سبق فی علمہ, میں نہیں چاہتا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قضا متعین کر دی ہے اس میں کوئی خدا کی قضا میں دخالت کرو, میں نہیں چاہتا. لیکن سألت اللہ, لیکن میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی. حضور کہہ رہے ہیں حذیفہ سے کہ میں نے یہ دعا مانگی ہے کہ یجعل الیوم, ایک دن تو وہ قرار دے کہ الذی یقبضہ فیہ, کہ جب اس کی جان کو قبض کر لیا جائے, اسے موت آ جائے, فضیلت علی سائر الایام, اسے تمام ایام پر اس دن کو فضیلت عطا تاکہ میری سنت کا احیاء ہو جائے اور میرے شیعہ, میرے اہل بیت اور ان کے محب خود خوش ہو جائیں. اور پھر رسول اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ میں اس شخص کو قیامت میں کیا کیا عذاب دوں گا. میں چھوڑ رہا ہوں اس روایت کے درمیان, اس کی مکمل تفصیل بھی اس روایت میں موجود ہے کہ کیا کچھ ہوگا قیامت میں شخص کے ساتھ. وہ رسول اللہ نے حذیفہ کو بیان کیا. وقت کا میں باتیں بہت زیادہ ہیں, لہذا میں آگے بڑھتا ہوں, اس عذاب کو کبھی پھر سناؤں. اور پھر اس نے کہا کہ خدا نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ 7 آسمانوں میں وہ اے علی آپ کے شیعہ اور آپ کے محبوں کے لیے عید قرار دیں. یہ دن کا 7 آسمانوں پر عید منائے, ان یتعید فی ھذا اليوم, آج کے دن عید منائے. اور اللہ نے حکم دیا ہے انہیں کہ ایک کرسی کرامت کو نصب کیا جائے بیت المعمور کے سامنے, اور کرسی کرامت پر بیٹھ کر وہاں پر فرشتے اس دن کو عید منائے اور اس دن کی خوشی منائے. اور اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ خدا کی حمد و ثنا کریں, اور وَيَسْتَغْفِرُوا لِشِيعَتِكُمْ, اور آپ کے شیعوں کے لیے استغفار کریں.
اور اللہ نے حکم دیا ہے کرامن کاتبین کو کہ آج کے دن سے لے کر 3 دن تک وہ آپ کے شیعوں کی خطاؤں کو نہ لکھیں جب تک کہ وہ توبہ کر لیں. کہ انہیں 3 دن تک توبہ کی مہلت ہے, وہ گناہ لکھے ہی نہ. ایک تو تک گناہ لکھا گیا, توبہ ہوئی, مٹا دیا گیا. نہیں, گناہ ہی نہ لکھیں, ہو سکتا ہے وہ 3 دن کے اندر توبہ کر لیں. اور اللہ نے مجھ پر وہی کی کہ یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انی جعلت ذالک اليوم عیدا لک, آج کے دن میں نے آپ کے لیے عید قرار دیا ہے, آپ کے اہل بیت کے لیے, آپ کا اتباع کرنے والے مومنین اور شیعہ ان کے لیے, اور میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے بعزتی و جلالی و علوی فی مکانی. تو میرا مقام اور مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم, میں پسند کرتا ہوں کہ من تعید فی ذالک الیوم, جو کوئی آج کے دن عید منائے, محتسبا ثواب الخافقین, میں اسے اپنی تمام مخلوقات کے برابر اجر عطا کروں گا. فی اقربائی و ذوی رحم, اور میں شفاعت کروں گا اس کے اقربا کی اور اس کے ذی رحم کی, اور اس کے مال میں اضافہ کر دوں گا. اگر وہ اپنے اہل و عیال پر آج کے دن خرچ کرے گا میں اس کے مال میں اضافہ کر دوں گا, اور میں اسے جہنم کی آگ سے بچا لوں گا. یہ کہتے رہے, حضور کہتے رہے کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ اس کے اعمال کو قبول کر لے گا. پھر روایت کا ایک اور تفصیلی حصہ آتا ہے کہ پھر حذیفہ کہتے ہیں کہ یہ سب میں نے رسول اللہ سے سن رکھا تھا, اور میں نے دیکھا بعد از وفات رسول ایسے ہی ہوا کہ اہل بیت کا حق غصب کیا گیا, ان کی میراث چھین لی. ایک جملہ روایت میں سنا رہا ہوں, بی بی فاطمہ کی تکذیب کی گئی, نعوذ باللہ من ذالک. اہل بیت کی گواہیوں کو جھٹلایا گیا, دین میں تحریف کر دی گئی, بدعتیں ایجاد ہو گئی, اور کتاب خدا میں مانوی تحریف کر دی گئی. حذیفہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا رہا یہاں تک کہ پھر ایک دن وہ آیا کہ جب رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی اور اس منافق کو مار دیا گیا. سبحان اللہ. تو حذیفہ کہتے ہیں کہ اس دن میں پہنچا فدخلت علی امیر المومنین, میں امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا, لأہنئہ, تاکہ میں مبارکباد پیش کروں بقتل المنافق, منافق کے قتل کے لیے. سبحان اللہ. تو جیسے ہی مولا علی نے مجھے دیکھا تو مولا حذیفہ سے کہتے ہیں تذکر الیوم, کیا تمہیں وہ دن یاد ہے الذی دخلت فی علی سید رسول اللہ, تم آج ہی 9 ربیع الاول کا دن تھا کہ جب ہمارے سید و سردار رسول اللہ کے پاس آئے تھے, یاد ہے تمہیں وہ دن, جبکہ میں اور میرے فرزند جو ہے وہ کھانا کھا رہے تھے. اور حذیفہ کہتے ہیں بلا یا آقا رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بھائی مجھے وہ دن یاد ہے. اور مولا نے کہا ہوا واللہ ھذا الیوم, خدا کی قسم یہی وہ 9 ربیع الاول کا دن الذی اقر اللہ فی عین آل رسول, اس لیے کہ آج کا دن وہ ہے کہ جب اللہ نے آل رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا ہے. اور پھر مولا علی نے حذیفہ سے کہا کہ وانی لعارف لہذا الیوم, مجھے اس دن کے بارے میں معلوم ہے 72 اسما, 72 نام آج کے دن کے. تو حذیفہ کہتے ہیں یا امیر اللہ, میں چاہتا ہی ہوں کہ آج آپ مجھے وہ 72 نام تو بتا دیں. مولا نے فرمایا اب نام سنتے جائیے گا. مولا نے کہا ھذا یوم الاستراحہ, میں 72 نام تو شاید پورے نہ پڑھ سکوں, جتنے پڑھ لوں گا وہ پڑھ لوں گا. مولا نے کہا آج کا دن یوم الاستراحہ, راحت کا دن, وہ یوم تنفیس القربہ, غموں کے دور ہو جانے کا دن ہے. اب وہ جو نام آ رہا ہے اس میں آپ یقیناً جھوم اٹھیں گے, وہ یوم الغدیر الثانی, آج دوسری عید غدیر. بھائی غدیر اول تھی 18 ذی الحجہ کو جی, غدیر ثانی ہے 9 ربیع الاول. عید غدیر سے بڑھ کر کوئی عید ہے نہیں, عید الاعیاد ہے, تمام عیدوں کی عید ہے. بے شک. اس دن کی خوشیوں کو اگر ہم مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اس عید کو اس عید سے ملا کر دیکھیے, اللہ سبحان اللہ غدیر مکمل ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی میں اب جملہ کہہ رہا ہوں, غدیر وہ ہے جس دن دین مکمل ہوا ہے جی, اور عید زہرا وہ دن ہے جس دن غدیر مکمل ہوئی ہے. حدیث میں حل الدین الا الحب والبغض, توحید کا عقیدہ ہی پورا نہیں ہوتا جب تک حب اور بغض نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی خاطر محبت, اللہ کی خاطر بغض, یہ بے شک. بے شک. اور یاد رکھیے گا کبھی بھی زندگی میں اپنے آپ کو ایسے موڑ پر نہ لے آئیے گا جب آپ کے دل میں دشمن خدا و رسول اور دشمن علی و بطول کے لیے ذرہ برابر بھی ہمدردی پیدا ہونے لگے. آج کا یوم العافیہ, مولا علی کہہ رہے ہیں حذیفہ سے 72 نام بتلائے, آج خیر و عافیت کا دن ہے. وہ یوم البرکہ, برکت کا دن ہے. وہ یوم السارات, انتقام کا دن ہے آج. وہ یوم عید اللہ الاکبر, آج اللہ کی سب سے بڑی عید کا دن ہے. سبحان. وہ یوم یستجاب فیہ الدعاء, آج دعاؤں قبول ہونے کا دن ہے. سبحان اللہ. کہ آج عظیم ترین کامیابیوں کا دن ہے, وفائے عہد کا دن ہے. وہ یوم نزع السواد, سیاہ لباس اتار دینے کا دن ہے. اور آج ظالم کی ندامت کا دن ہے, اس کی شوکت کے ٹوٹ جانے, یوم انکسار الشوکہ, آج اس کی شوکت کے ٹوٹ جانے کا دن ہے. یوم نفی الہموم, غموں کی نفی کا دن ہے. وہ یوم القنوع, عبادتوں کا دن ہے. وہ یوم عرض القدرہ, قدرت پروردگار کے اظہار کا دن ہے.
यौम तसफ़्फ़ुह, कौन कौन से नाम गिनवाऊं, गुनाहों के मिटाए जाने का दिन है। यौम फरह शिया, हमारे शियों के खुश होने का दिन है। व यौम तौबा, तौबा करने का दिन है। व यौमुल इनाबा, खुदा की तरफ पलटने का दिन है। व यौम ज़कात अल उज़्मा, आज सबसे बड़ी ज़कात निकाले जाने का दिन है। व यौमुल फित्र सानी, ईद उल फित्र सानी है आज। फिर फरमाया व यौमुन, आज का दिन वो है कि ज़फ़रत बिही बनु इसराइल, फिरऔन पर बनु इसराइल की कामयाबी का दिन है। और आज का दिन वो है कि अल्लाह हमारे शियों के अमाल कबूल करता है। आज सदका देने का दिन है, एक दूसरे की ज़ियारत का दिन है। वह यौम क़त्ल मुनाफिक, एक मुनाफिक के कत्ल होने का दिन है। वह यौमुल वक़्तिल मालूम, वक्त मालूम का दिन है। काश मेरी बात पहुंच सके भाई, शैतान को भी वक्त मालूम तक मोहलत दी थी अल्लाह ने। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वो वक्त मालूम आज उस शैतान के लिए आ गया। सुभान अल्लाह। वह यौम सुरूर अहलिल बैत, आज अहले बैत की खुशी का दिन है। आज शाहिद व मशहूद का दिन है। आज का दिन वो है कि जिस दिन जालिम अपने हाथों को चबाएगा। और आज का दिन वो है कि गुमराही के सुतून गिर जाएगा। और आज का दिन वो है कि मुनाफिकों के सुल्तान के मरने का दिन है। यौम ज़िहाब सुल्तान अल मुनाफिक, का आज का दिन मोमिन की इस्तराहत का दिन है। यौमुल मुबाहल, आज मुबाहला का दिन है। यौमुल मुफाखर, आज मुफाखरे का दिन है। व यौम कबूल अमाल, आज अमाल की कबूलियत का दिन है। आज यौम तबजीर, आज खुशियों में झूम उठने का दिन है। मौला ने फरमाया हुज़ैफा यमानी से, आज राजों के खुल जाने का दिन है। व यौम नस्रिल मजलूम, मजलूम की नुसरत का दिन है, मुबद्दत का दिन है। व यौम तवद्दुद, व यौम तहब्बुब, मोहब्बत का दिन है। व यौम तज़किया, अमाल के पाक हो जाने का दिन है। व यौम कश्फिल बिदा, बिदअतों के एक्सपोज हो जाने का दिन है। व यौम ज़ुहद फिल कबाइर, आज गुनाहने कबीरा से बचने का दिन है। व यौमुल मौइज़ा, नसीहत करने का दिन है। व यौमुल इबादा, इबादत करने का दिन है। हुज़ैफा कहते हैं कि मैं अपने मौला के पास से उठा जब मौला ने 72 नाम तालीम फरमा दिए। मैंने तकरीबन आपके सामने शायद 50 के करीब नाम तो ले लिए मैंने आपके सामने। और उसके बाद हुज़ैफा कहते हैं कि मैंने अपने दिल में ख्याल किया, फ़क़ुल्तु फ़ी नफ़्सी, मैं अपने दिल में सोच रहा था कि अगर मैं अफ़आल खैर यानी नेकियों के कामों में से कुछ भी अगर अंजाम ना दे सकूं ना, और कोई सवाब भी मेरे नामाए अमाल में ना लिखा जाए, इल्ला फ़ज़्ल हाज़ल यौम लकाना मुनाया, मगर ये कि मैं इस दिन की फजीलत मुझे हासिल हो जाए तो मैं अपनी आखिरी आरज़ू और अपनी आखिरी मुराद तक पहुंच जाऊंगा। जब ईद का दिन होता है तो ईदी ली भी जाती है और ईदी दी भी जाती है। आज के दिन ईदी ले भी और ईदी दे भी। वाह, किससे ईदी लें, किसको ईदी दें? अर्ज ये है कि जिस बीबी से आज का दिन मंसूब है उस बीबी से ईदी लें, और जो जो उस बीबी के चाहने वाले हैं उन तक ईदी दें। कैसे दें ईदी और कैसे लें ईदी? बहुत सादा सी बात है। जो अब मैं जाहिर है कि अगर बहुत खुलासातन अर्ज करूं तो तवल्ला भी इख्तियार कीजिए और अहले बैत के दुश्मनों से बरात भी इख्तियार कीजिए। सबसे बड़ी ईदी होगी, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया, एक शख्स आया हुजूर के पास और कहता है कि मैं आपकी खिदमत में सलवात का तोहफा पेश करता हूं। तो हुजूर ने कहा मेरी जानिब से भी तुम्हें हदिया और ईदी मिलेगी जब तुम मैदान महशर में मुझे मिलोगे। हमारा तोहफा उनके लिए है दुरूद। बहुत से लोग इसे बड़ा कैजुअल लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन इंसान देखें यूजुअली बड़ी चीजों से मुतासिर होता है, लेकिन आप यकीन जानिएगा कितना भी बड़ा अमल हम कर लें हमारा नामा अमल हल्का ही रहेगा जब तक कि एक अमल शामिल ना। हुजूर ने कहा अस्क़लु शैइन मीज़ानन अस्सलात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आज के दिन दुरूद का हदिया पेश कीजिए अहले बैत से। आगे उनके चाहने वालों को क्या ईदी दें? आज कहा गया कि आज मोमिन को खुश करने का दिन है, और मोमिन तक आप कोई भी किसी भी मोमिन की अगर कोई हाजत पूरी कर सकते हैं जरूर पूरी कीजिए, माली एतबार से और किसी मकाम के एतबार से। आप कोई काम कर सकते हैं किसी मोमिन के लिए आज अंजाम दीजिए, खास इस नियत से गीत ज़ारा है। उन्होंने कहा था ऐ सलमान, या सलमान मन अहब्ब फातिमा इब्नती फहुवा फिल जन्नति मई। ये एक जुमला सुन लीजिएगा, बाकी ये तो फिर इस रिवायत में और आगे भी बड़ी लताफतें हैं, लेकिन फिर कभी और पेश करूंगा। कहा ऐ सलमान, याद रखो जो मेरी बेटी सैयदा से मोहब्बत रखेगा, ये नहीं कहा हुजूर ने फहुवा फिल जन्ना, वो जन्नत में होगा, नहीं, जन्नत में होना भी क्या बात, फहुवा फिल जन्नत मई, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। क्या कहने। सैयदा कौनैन की मोहब्बत फकत आपको जन्नत में नहीं पहुंचाती, हुजूर के साथ जन्नत में पहुंचाती है। जो हुजूर के साथ रहना चाहता है वो मोहब्बत सैयदा लेकर और उनके दुश्मनों से बारात लेकर हुजूर के पास पहुंच जाए, वो इंशाअल्लाह जन्नत ही जन्नत है उसके लिए, और उसके लिए राहत ही राहत है। इस अकीदे को मुंतकिल करना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी, अपने बच्चों तक, और खुद समझना पहले से और उसको महसूस करना, और दुश्मनान अहले बैत के लिए जर्रा बराबर भी दिल में हमदर्दी न लेकर आना, वरना उसके लिए अहादीस इतनी सख्त है कि अगर मैं पढ़ने लगूं तो बहुत से मोमिनीन को बुरा लग जाएगा कि क्या हो रहा है। तो भाई मोमिनीन को क्यों बुरा लगना चाहिए? आप क्यों ऐसी हमदर्दी लेकर आते हैं कि आप पर वो हदीस से फिट हो जाए? तो फिर जरूरत ही नहीं ना कि ऐसे
کسی بھی عقیدے کو دل اور دماغ میں جگہ دینے کی کہ جس سے اہل بیت اطہار راضی نہیں. اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب ونجاة من النار وادخلنا في الجنة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.